حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمن پر لعنت، برائے خوشنودی آل محمد صلوات۔ محترم سامعین کرام، معززین گرامی، میرے واجب الاحترام بزرگوں، نوجوانوں، حسب سابق، سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب مومنین کو تقوی الہی کے اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اسی تقوی سے متعلق مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 171 میں فرماتے ہیں کہ اے بندو، میں تم سب کو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی ہدایت کرتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو افراد، جو بندے ایک دوسرے کو کسی چیز کی ہدایت کی تلقین کرتے ہیں تو اس میں سے سب سے بہتر اور افضل جو ہے وہ ایک دوسرے کو تقوی کی تلقین کرے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ اے بندو، یہ دنیا جس کی تم تمنا رکھتے ہو، جس کی تم خواہش رکھتے ہو، جس دنیا کے لیے تم نے امیدیں باندھی ہوئی ہیں، یہ دنیا تو ایسی ہے کہ بعض اوقات یہ تمہیں غمگین کرتی ہے، پریشان کرتی ہے۔ یہ دنیا بعض اوقات تمہیں ہنساتی ہے، بعض اوقات تمہیں غصہ دلاتی ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، اس دنیا کے دھوکہ اور فریب سے بچ جاؤ، اس سے اجتناب کرو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اے اللہ کے بندو، تمہیں اس دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا، تمہیں تو پیدا کیا گیا ہے آخرت کے لیے۔ یہ دنیا تمہاری منزل، دنیا تمہاری جگہ ٹھہرنے کی جگہ، دنیا تمہارا محل، دنیا تمہارا مکان نہیں ہے، بلکہ تمہاری منزل، تمہارا مکان، تمہارے ٹھہرنے کی جگہ وہ اس سے آگے ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ آخرت۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، دنیا کے بندے نہ بنو بلکہ آخرت کے بندے بنو۔ دنیا کے بندے نہ بنو بلکہ جنت کے بندے بنو۔ تو مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اس خطبہ کے چند جملات سے جو ہمیں واعظ و نصیحت ملتی ہے، جو ہمیں پیغام ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، اس دنیا سے ہم سب نے کوچ کر جانا ہے، لہٰذا اس دنیا کے اندر رہ کر ہم اپنے آپ کو آخرت کے لیے آمادہ کریں، اور اس دنیا کے اندر رہ کر ہم اپنے آپ کو پرہیزگار اور متقی بنائیں۔ ہر ایسی چیز کہ جو خداوند عالم کی نافرمانی کا سبب ہو، ہر ایسی چیز کہ جو خداوند عالم کی معصیت، سرکشی کا سبب بنے، خداوند عالم ہمیں اس سے بچنے کی توفیق کامل عنایت فرمائے، اور ہر وہ عمل، ہر وہ کام اور ہر ایسا لمحہ، ہر ایسا فعل ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ جو خداوند عالم کی خوشنودی کا باعث بنے، اور خداوند عالم کی ذات نے جن احکامات پر عمل کرنے کا قرآن مجید کے اندر پیغمبر اسلام کی سیرت اور ائمہ طاہرین کی سیرت
نے ہم کی طرف سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، جو رہنمائی ملتی ہے، ان واجبات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق کاملہ عنایت فرمائے۔ اس کے بعد کچھ امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف سے متعلق کچھ بیان کرنا ہے، جیسا کہ اکثر جمعوں کے اندر امام زمانہ سے متعلق گفتگو ہوتی ہے۔ صاحب منتہی الاعمال شیخ عباس قمی اپنی کتاب کے اندر منتہی الاعمال میں امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کی جو خصوصیات بیان کی ہیں، ان میں سے چند خصوصیات آپ مومنین کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ ہمیں اس دور میں، ہمیں اس زمانے کے اندر، ہمیں ان ایام میں سب سے زیادہ جسے یاد کرنے کی تلقین ملتی ہے معصومین سے، یا سب سے زیادہ جس ہستی کو ہم نے یاد کرنا ہے، یہ جس ہستی کی امامت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہ امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف ہے۔ جتنا اس عظیم ہستی کے بارے میں، اس امام کے بارے میں ممبر پر، سٹیج پر بیان ہونا تھا، وہ کچھ بیان نہیں کیا جا رہا۔ اگر بیان کیا جاتا، اگر کہا جاتا امام زمانہ سے متعلق، تو شاید ہماری نسلیں، ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اپنے آپ کو امام زمانہ کے سپاہی کے طور پر، امام زمانہ کے ناصر کے طور پر، امام زمانہ کی مدد کرنے والے کے طور پر اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن سنیے قسمت کہ جو ہمارے زمانے کے امام ہیں اور جن کا انتظار نہ صرف مکتب اہل بیت والے کر رہے ہیں، بلکہ مکاتب اہل سنت یا باقی جتنے مذاہب ہیں وہ اس عظیم ہستی کا انتظار کر رہی ہیں۔ حتیٰ کہ آئمہ سے بھی جو روایات ملتی ہیں، حتیٰ کہ آئمہ نے بھی اپنے قائم کے انتظار کی باتیں کی ہیں، حتیٰ کہ انبیاء نے بھی امام زمانہ کے انتظار سے متعلق گفتگویں کی ہیں۔ تو جس ہستی کے انتظار میں انبیاء ایک دوسرے کو تلقین کر رہے ہوں یا اپنی امت کو تلقین کر رہے ہوں، یا جس امام کے انتظار میں امام سے پہلے والے آئمہ اب امام کے آباء و اجداد وہ احادیث بیان کر رہے ہوں، یا اولیاء اللہ یا اوصیاء اللہ، تو ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ اس عظیم امام کی امامت اور اس کے غیبت کے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہمارا تو سب سے زیادہ حق بنتا تھا کہ اس امام کو ہم یاد کریں اور اس امام کے ناصر کے طور پر، اس امام کے مددگار کے طور پر ہم اپنے آپ کو پیش کر سکیں۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ چند مولا کی خصوصیات ہیں جو شیخ عباس قمی نے نقل کی ہیں، ویسے تو بہت زیادہ ہیں، چند ایک بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ سب سے پہلی خصوصیت جو امام زمانہ کی ہے وہ نسل کے اعتبار سے، سلسلہ نسل کے اعتبار سے سب سے افضل، سب سے کامل خاندان کے ساتھ امام کا سلسلہ نسب ہے، یعنی پیغمبر اسلام کے سلسلہ نسب پیغمبر اسلام کی اولاد میں سے ہے، باپ کی طرف سے اور ماں کی طرف سے وہ نبی کہ جس نبی نے مولا امام زمان کے پیچھے آ کر نماز پڑھنی ہے، حضرت عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ کے وزیر ہیں شمعون، اس شمعون کی نسل میں سے امام زمانہ کی والدہ ماجدہ ہے۔
یعنی جس کا نان کا خاندان حضرت عیسیٰ کے خاندان اور حضرت عیسیٰ کا خاندان وہ ہے کہ جو تمام انبیاء سے متصل ہے۔ ماں کی طرف سے اس طرح سلسلہ نسب جناب عیسیٰ، اس سلسلہ میں حضرت شمعون جو وزیر ہیں ان کے اور جو انبیاء کی نسل میں سے ہیں وہاں تک پہنچتا ہے، اور اپنے آبا و اجداد کے اعتبار سے جن کا سلسلہ نسب پیغمبر اسلام تک پہنچتا ہے۔ اور دوسری فضیلت، دوسری خصوصیت کہ آئمہ میں سے جو مولا امام زمان کو دوسری خصوصیت حاصل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس زمین پر وصایت اور حجت کے ختم کرنے والے، جس طرح اللہ کے رسول سلسلہ رسالت کے خاتم ہیں، رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، بس پیغمبر اسلام کے بعد سلسلہ نبوت ختم، اسی طرح امام زمان سلسلہ امامت، سلسلہ وصایت، سلسلہ حجت خدا کو ختم کرنے والے خاتم ہیں، اور یہ دوسری خصوصیت تھی۔ بہت سی خصوصیات جو مولا کی ہیں وہ پیغمبر اسلام کے مشابہ ہیں، پیغمبر اسلام کی یہ خصوصیت خاتم والی پیغمبر اسلام کے مشابہ ہے۔ تیسری خصوصیت وہ کیا ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول کی پشت پر ایک نشان تھا جسے اس نشان کو مہر نبوت کہا جاتا تھا، اس نشان کو کیا کہا جاتا تھا؟ مہر نبوت۔ اللہ کے رسول کی پشت پر ایک نشان تھا جو نبوت کا نشان تھا، مہر نبوت تھی۔ اسی طرح امام زمانہ کی پشت پر بھی ایک نشان ہے، اور وہ نشان ایسا ہے کہ جو مہر امامت ہے۔ یہ نشان کسی امام کی پشت پہ نہیں تھا، صرف اور صرف امام زمانہ کی پشت مبارک پر ہے۔ یعنی جس طرح اللہ کے رسول کی پشت پر وہ مہر نبوت تھی، اور وہ اس چیز کی دلیل تھی خداوند عالم کی طرف سے کہ محمد کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، محمد میرا آخری نبی ہے، محمد پر نبوت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آگے کوئی نبوت سلسلہ نبوت چلنے والا نہیں ہے۔ تو اسی طرح امام زمان کی پشت مبارک پر اس مہر کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مہدی برحق پر امامت ختم ہو رہی ہے، مہدی برحق پر امامت ختم ہو رہی ہے، مہدی برحق کے بعد کوئی امام نہیں ہے، سلسلہ امامت کے خاتم مہدی برحق ہے۔ تیسری خصوصیت اور چوتھی خصوصیت وہ کیا ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی زیادہ تر اپنی زندگی میں اس زہری مولا کا جو وجود ہے، مولا کا اس زمین کے اوپر زہری طور پر جو شمائل ہیں، مولا کا جو وجود ہے زہری طور پر بہت کم عرصہ رہا۔ سب سے زیادہ امام زمانہ پردہ غیبت میں رہے، حتیٰ کہ روایات کے اندر موجود ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ جب امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت ہوئی تھی تو کچھ دیر بعد امام زمانہ غائب ہو گئے تھے، اور جناب حکیمہ خاتون پریشان ہو گئی، اور پریشان ہو کر امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئیں کہ اے مولا، آپ کے وہ چشم و چراغ، آپ کے وہ فرزند ارجمند کہ جو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، جن کے بھی ولادت ہوئی ہے، وہ بچہ موجود نہیں ہے۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے جناب حکیمہ خاتون سے کہا کہ اے حکیمہ پریشان نہ ہوں، یہ خداوند عالم کے رازوں میں سے ایک راز ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ یعنی کئی گھنٹے تک امام زمان ولادت والے دن بھی اس دنیا سے غائب رہے تھے، پھر آ گئے، اور اسی طرح ہر تیسرے دن بعد، ایک دن بعد، ہفتے بعد امام زمانہ حکم خدا سے غائب ہو جاتے تھے۔
اور کئی روز تک غائب رہتے تھے. جب خداوند عالم کی مشیت ہوتی تھی، جب ارادہ ہوتا تھا، جب مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی اپنے بیٹے کی زیارت کی چاہت ہوتی تھی، تو اس وقت خداوند عالم اپنی اذن سے یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی ملائکہ کے ذریعے. وہ ملائکہ مولا امام زمان کو اٹھا کر لے جاتے تھے اور پھر واپس لے آتے تھے. جس سے یہ راز کیا تھا، یہ کیوں امام زمانہ کو اتنا عرصہ اس وقت سے لے کر اب تک غیبت چل رہی ہے، راز کیا تھا؟ اور آپ نے تاریخوں کے اندر حضرت موسیٰ کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ فرعون نے اپنے علاقہ میں مصر میں پہرے لگا دیے تھے، یعنی خابرو عورتیں اور مرد چھوڑ دیے تھے. فرعون کو پتہ چل گیا تھا کہ اس میری سرزمین مصر میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو میری حکومت کا خاتمہ کر دے گا، جو میری خدائی کو تباہ اور برباد کر دے گا. تو اس وقت سے فرعون نے پورے مصر اور اطراف مصر میں کیا کیا؟ اس نے پہرے لگوا دیے، عورتیں چھوڑ دیں کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس بچے کی اطلاع ہمیں دیں، اس کو ہم نے زندہ نہیں چھوڑنا، تاکہ کوئی بچہ اس مصر اور اطراف مصر میں پیدا ہی نہ ہو کہ جو میری حکومت کے لیے خطرہ بنے. اور بعین ہی امام زمان اس وقت کے فرعون جو تھے، جو بنی عباس کی حکومتیں تھیں، ان کے لیے خطرہ تھے. اور آخری حکمران وہ نہیں چاہتے تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہو کہ جو اس دنیا کے اوپر آ کر عالمی حکومت کو سنبھالے اور ہماری حکومتوں کا خاتمہ ہو جائے. اور انہوں نے کیا کیا؟ پہرا لگا دیا امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر کا. شاید جو مقامات مقدسہ اور زیارات پہ گئے ہیں، سامرا کے اندر گئے ہیں، تو جہاں پہ مولا کا مزار ہے، مزار کے ساتھ ہی ایک بہت بڑے مینار بنا ہوا ہے. یعنی بنی عباس کا شاہی محل بھی ہے، اور اس شاہی محل میں بہت بڑا مینار تھا، اور اس مینار پہ چڑھ کر وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر کی خبر لیتے تھے کہ تاکہ اس گھر میں کوئی بچہ پیدا نہ ہو. لیکن خداوند عالم کی یہ حکمت ہے، خداوند عالم کی یہ طاقت ہے کہ وقت کا فرعون ہو، وقت کا نمرود ہو، وقت کا شیطان ہو، جو بھی الہی نمائندہ کو ختم کرنے کے لیے اپنا ارادہ باندھتا ہے، خداوند عالم اس طاغوت کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دیتا ہے، اور وقت کا الہی نمائندہ جو ہے وہ اس دنیا کے اوپر حکومت کر کے رہتا ہے. تو اس طرح ہر روز یہ راز تھا، یہ حکمت تھی خداوند عالم کی کہ امام زمانہ کو پوشیدہ رکھنا تھا. اور آج تک امام زمانہ پردہ غیبت میں. انشاءاللہ آخری 2 باتیں عرض کر کے آپ کی ذہنوں کو تمام کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ آئندہ کسی جمعہ میں بیان کروں گا. جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے، روایات کے اندر موجود ہے کہ 3 قسم کے افراد ہیں جن کو امام نے قتل کرنا ہے. 3 قسم کے افراد جن کو امام نے قتل کرنا. البتہ یہاں پر بھی میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ذہن میں ایک جو تصور امام زمانہ کا بنایا ہوا ہے نا ہم نے، کہ امام زمانہ آئیں گے تو فوراً ذوالفقار چلائیں گے، تلوار چلائیں گے، ساری دنیا کو جو نہیں مانے گا کاٹتے جائیں گے. بات اس طرح نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ہمارے ہاں امام زمانہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہمارے خطباء جو ہیں، ہمارے واعظین جو ہیں، امام زمانہ کو نعوذ باللہ من ذالک ایک ظالم بادشاہ کے طور پہ پیش کرتے ہیں. امام زمانہ کی جو سیرت ہوگی دنیا والوں کے لیے ظہور کے بعد فوراً یہ کام نہیں کرنا، بلکہ اپنے آباء و اجداد کی طرح، پیغمبر اسلام کی طرح، مولا علی علیہ السلام کی طرح سب سے پہلے مولا نے دین کی تبلیغ کرنی ہے اور دعوت حق دینی ہے. دعوت حق دینے کے بعد پھر جو مولا کی دعوت حق کو نہیں مانے گا، پھر
جو مولا کی تبلیغ دین کو نہیں مانے گا اس کے خلاف مولا کے عام کریں گے۔ طریقہ کار پیغمبر اسلام والا ہوگا، طریقہ کار مولا علیہ السلام والا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ فوراً آئیں گے تو آ کر جو ہے نا وہ سلسلہ شروع کر دیں گے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ہاں، تین کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ تین افراد ایسے ہیں کہ جن کو مولا نے قتل کر دیا۔ یاد رکھیے گا، یہ ہم سب کے لیے یہ باعث عبرت ہے، ہم سب کے لیے۔ ان تین کے بارے میں کوئی روریت نہیں۔ ایک وہ زناکار جو بوڑھا ہے، جو انسان بوڑھا ہے اور زناکار ہے، اس کے بارے میں کوئی روریت نہیں۔ مولا آ کر کیا کریں گے؟ اس کو قتل کریں گے۔ دوسرا، جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ تیسری بات، بالخصوص نوجوانوں سے متوجہ، نوجوانوں اگر امام زمانہ کا سپاہی بننا چاہتے ہیں، اگر امام زمانہ کا ناصر بننا چاہتے ہیں، نوجوانوں سے بات ہے، اگر چاہتے ہیں کہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو جائیں، بہت سی کتابوں کے اندر یہ حدیث بیان کی گئی ہے، وہ 20 سالہ نوجوان جس نے علم دین نہیں سیکھا ہوگا، وہ 20 سالہ نوجوان جس نے علم دین نہیں سیکھا ہوگا، جو فقہ امام صادق کے مسائل سے آگاہ نہیں ہوگا، فقہ امام صادق کے مسائل سے آگاہ نہیں ہوگا، جس کو مکتب شیعہ اپنے آپ کو کہلواتا تو شیعہ ہے، میں شیعہ ہوں، شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، والدین بھی شیعہ ہیں، مجلس میں بھی جاتا ہے، عزاداری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، پیش نماز کے پیچھے جا کر سارے اعمال انجام دیتا ہے، لیکن اگر مکتب اہل بیت سے اشنائی نہیں ہے، اگر علم دین کو نہیں سیکھا، اگر فقہ امام صادق علیہ السلام کو نہیں سیکھا، اگر فقہی مسائل اس کو واجب اور ضروری فقہی مسائل اگر اس کو نہیں آتے، تو امام زمانہ نے اس کا سر قلم کرتا ہے۔ یہ بہت سی روایات کے اندر موجود ہے۔ دیکھیں، ہم دنیاوی تعلیم کے لیے تو کتنی کوششیں کرتے ہیں، اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے، جنہوں نے کل آپ کی اولاد نے جن پہ اتنا خرچ کرتے ہیں، کل پتہ نہیں آپ کے اطاعت گزار بنیں گے یا نہیں بنیں گے، پتہ نہیں کل آپ کے مرنے کے بعد پتہ نہیں آپ کو یاد رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ جو والدین اپنی اولاد کو علوم آل محمد سے روشناس کرواتی ہیں، علم آل محمد پڑھاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ عالم دین بنے، ضروری نہیں ہے کہ نجف اشرف جائے اور قوم المقدس تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائے، اتنا ہو جائے کم سے کم اپنی زندگی اور اپنے گھر والوں کی زندگی صحیح دینی طریقے پر گزارنے کے قابل ہو جائے، کم سے کم اتنی تعلیم حاصل کرنا چاہیے، اتنی مسائل سے آگاہی ہونی چاہیے۔ ابھی میں نے نوجوانوں سے کہا ہے، نوجوان صرف نوجوانوں سے متعلق نہیں ہے، یہ تو ہر ایک سے متعلق ہے۔ مثلا ہمارے جو بزرگ ابھی 40-50 سال کے بنے بیٹھے ہیں، کیا یہ 20 سال کی عمر سے گزرے ہیں یا نہیں گزرے ہیں نا؟ اسی وجہ سے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ کہاں سے؟ ماں کی گود سے قبر تک۔ اس کا فلسفہ یہ تھا کہ یہ نہ سمجھو کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں تو لہٰذا علم مبرہ ہم بری ذمہ ہو گئے ہیں، نہیں، اگر بڑھاپے کے اندر بھی آپ موجود ہیں تو تمہیں چاہیے کہ اس صورت میں بھی تم علم حاصل